بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی میں معصومہ فرام موسیٰ اعظم کالج نیوٹ. پیارے طلبہ و طالبات، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. پیارے طلبہ و طالبات، ہم نے چیپٹر نمبر 3 کا جو ہے وہ شروع کیا ہوا تھا، اسوہ رسول، اور اس کا جو فرسٹ ٹاپک تھا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی. اس کی ریڈنگ جو تھی وہ ہماری اس سبق کی مکمل ہو گئی تھی. تو ریڈنگ کے بعد جو ہے ہماری ایکسرسائز میں بھی ہمارے جو آپشنز ہیں، ہمارے شارٹ کوسچن ہیں، یہ آپشنز جو ہیں ہمارے یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے. اس کے بعد ہمارے جو ہے مختصر جواب اور تفصیلی کوسچن جو ہے یہ رہ گیا تھا. تو آج ہم جو ہے اس کو کلیئر کرتے ہیں. مختصر جواب دیں. اس میں ہمارا جو سب سے پہلا کوسچن ہے وہ ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو اس کا جو جواب ہے یہ آپ کے پیج نمبر 37 میں ہے. یہ نشان لگایا گیا ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی. کوسچن نمبر 2 ہے ہمارا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا جو ہے یعنی پراپر سا جواب جو ہے ادھر نہیں ہے، سوال اس کے بک میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کو تھوڑا الگ سے جو ہے وہ میں نے لکھا ہے. یہ ہے چھوٹا سا لکھا ہے کیونکہ انہوں نے شارٹ کہا ہے. تو اس کا جواب ہے حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ تھیں. آپ کا تعلق بنو سعد سے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال تک آپ کے پاس رہے. آپ نے غزوہ حنین کے بعد اسلام قبول کیا. اس کے بعد آپ کا کوسچن نمبر 3 ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون سا دوہرا رشتہ تھا؟ ڈبل رشتہ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ کون سا دوہرا رشتہ تھا. حضرت امیر حمزہ جو تھے رسول پاک کے، یعنی کیا ان کی رشتہ داری تھی؟ تو یہ اس کا جواب آپ کے بک کے اندر ہی ہے. یہ دیکھیں نشان لگایا گیا ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں. سیدنا امیر حمزہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوہرے رشتے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت شفقت اور محبت کے جذبات رکھتے تھے. ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے. غزوہ احد میں ان کی شہادت پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور بعد ازاں کثرت سے ان کی قبر پر بھی جایا کرتے تھے. آپ لوگ سارا بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کی فرسٹ لائن اور اس کے ساتھ آگے یعنی سیدنا امیر حمزہ سے لے کے رضائی بھائی بھی تھے، تو یہاں تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اگر سارا لکھ لیں تو زیادہ بیٹر ہوگا. اس کے بعد ہمارا کوسچن نمبر 4 ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک تحریر کریں. آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو حسن سلوک تھا وہ کیسا تھا؟ تو اس کا جواب بھی ادھر میں نے لکھا ہے. یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رضائی بہن بھائیوں سے بہت اچھا سلوک تھا. بہن شیمہ قیدی بن کر آئیں تو ان کو اور ان کے قبیلے کے لوگوں کو آزاد کر دیا. سیدنا امیر حمزہ سے بھی آپ کو بہت محبت تھی. ان کی شہادت پر آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے. اس کے بعد آپ کا یہ آپ کے شارٹ کوسچن جو ہیں یہ کلیئر ہو گئے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو ہے تفصیلی جواب ہے وہ آتا ہے. کوسچن ہے اس کا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دوسروں کی راحت رسانی اور خدمت خلق پر نوٹ لکھیں. تو یہ یقیناً آپ کی بک کے اندر سے ہی ہے. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے راحت رسانی اور خدمت خلق. تو آپ کا جو لانگ کوسچن ہے اس کا بھی آنسر جو ہے یہ الگ سے لکھا ہے میں نے. تو یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی دوسروں کی راحت اور آرام پہنچایا اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے رہے. عرب میں جب قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو
بہت آپ کو بہت جو ہے یعنی آپ بہت چھوٹے تھے۔ عرب میں جب قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، تو آپ کی موجودگی میں جو ہے وہ آپ کو وہاں بٹھا کر جو تھا وہ کعبہ میں دعا کروائی گئی۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، آپ کے اشارے سے اور آپ کے اشارے کی برکت سے زوروں کی بارش ہوئی اور تمام عرب اس سے مستفید ہوا۔ آپ نے ایک ایسے معاہدے میں بھی شرکت کی جس کی شرائط میں لکھا گیا تھا کہ مظلوموں، مسافروں اور غریبوں کی مدد اور حفاظت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے سے اتنے خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر کوئی مجھے اس معاہدے کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آپ ہمیشہ اور ہر وقت مظلوموں کی مدد کے لیے تیار رہتے۔ اگر کوئی بوڑھی عورت بھی آپ کو پکارتی تو آپ ضرور اس کی مدد کو جاتے، یعنی آپ لوگوں کی خدمت خلق اور اس کے لیے یعنی ہر وقت اور ہمیشہ جو تھے تیار رہتے تھے۔ آپ نے کبھی جو ہے ان چیزوں کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا۔ جہاں بھی کہیں بھی ضرورت ہوتی آپ فوراً پہنچتے اور وہاں جا کے ان کی مدد کرتے، اور یہ کام ان کی مدد کر کے لوگوں کی یہ کام انجام دے کے آپ جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ تو یہ تھا آج کا آپ کا لیسن۔ آپ کے شارٹ کوسچن بھی ہو گئے اور آپ کا تفصیلی جواب بھی کلیئر ہو گیا۔ تو اب آپ نے ان کو تیار کر لینا ہے، اپنی کاپی پہ بھی لکھنا ہے ان کو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔